ویلکم ٹو گریپ ٹو گراسپ کلاسز. اسٹوڈینٹس، آج سے ہم ڈائریکٹ انڈائریکٹ کا سلسلہ جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے. انڈائریکٹ فارم آف نریشن، جس میں ہم چینج آف پروناؤنس کو پڑھیں گے. ناؤنس کو نہیں بلکہ پروناؤنس کو پڑھیں گے. اور پروناؤنس میں جو افرمیٹو سینٹینسز ہیں ان کو پڑھیں گے. افرمیٹو سینٹینسز کیا ہوتے ہیں؟ افرمیٹو ہوتے ہیں اثباتی، اردو میں اثباتی بولتے ہیں، جو مثبت فکرات ہوتے ہیں جن میں نفی نیگیٹو معنی نہیں پایا جاتا. تو افرمیٹو سینٹینسز ہم پڑھیں گے اور ان میں پروناؤنس کو پڑھیں گے. چینج آف پروناؤنس کی بات ہوگی. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ کیا چیز ہے، ڈائریکٹ سپیچ اور انڈائریکٹ سپیچ کیا چیز ہے. ڈائریکٹ کو اردو میں بلا واسطہ بولتے ہیں، بغیر کسی واسطے کے. اور جو انڈائریکٹ ہوتی ہے وہ بال واسطہ کہلاتی ہے. بال واسطہ انڈائریکٹ. ڈائریکٹ بغیر کسی واسطے کے اور انڈائریکٹ بال واسطہ کسی واسطے سے. اب یہ تو تھا اس کا لفظ کا معنی. اب یہاں ہم نے دیکھنا ہے کہ انگلش میں سے کیا مراد لیا جاتا ہے. تو انگلش میں سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص جب کوئی بات کرتا ہے، جیسے اس کی مثال لے لیں، وہ کہتا ہے میں پاکستان میں رہتا ہوں، اور انگلش میں ہے ہی سیز آئی لیو ان پاکستان. تو اگر کوئی بندہ خود بات کر رہا ہے، جیسے یہاں ہے ہی سیز، وہ کہتا ہے کہ میں پاکستان میں رہتا ہوں، یہ وہ خود بات کر رہا ہے. تو یہ ہے ڈائریکٹ سپیچ. تو جب اس کی کہی ہوئی بات کوئی دوسرا شخص کہے گا تو وہ انڈائریکٹ ہو جائے گی. جیسے اگر ہم بول دیں کہ وہ کہتا ہے کہ وہ پاکستان میں رہتا ہے، تب اس کی بات ہم نے کہہ دی. اور اردو میں وہ کہتا ہے کہ وہ پاکستان میں رہتا ہے، یہ بھی بول دیا جاتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ میں پاکستان میں رہتا ہوں، تو اردو میں کوئی خاص کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی. یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ وہ پاکستان میں رہتا ہے، اور بعد اب ہم پھر وہ نہیں کہتے بلکہ اس کی بات ہم میں کے ساتھ ہی بول دیتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ میں پاکستان میں رہتا ہوں. مگر انگلش میں تبدیلی ہوتی ہے. اب ہم یہاں مثال لیں گے. مثال ہے وہ کہتا ہے میں پاکستان میں رہتا ہوں، ہی سیز آئی لیو ان پاکستان. اور انگلش میں دیکھیں ہی سیز دیٹ ہی لیوز ان پاکستان، وہ کہتا ہے کہ وہ پاکستان میں رہتا ہے. تو یہ ہوگی انڈائریکٹ بات. تو ہی وہ کہتا ہے کہ وہ پاکستان میں رہتا ہے، ہم نے اس کی بات کہی، کسی دوسرے نے بات کہی ہے لیکن ہی کے ساتھ کہہ دی کہ وہ کہتا ہے. لیکن اردو میں وہ کہتا ہے میں پاکستان میں رہتا ہوں، تو اس کے لیے میں بھی بول دیا جاتا ہے، میں کا استعمال کر دیا جاتا ہے، اس کی طرف سے بھی میں کا ورڈ بول دیا جاتا ہے. اب ہم نیکسٹ سٹیپ کی طرف آتے ہیں کہ ڈائریکٹ سے انڈائریکٹ سپیچ بنانے کا جو میتھڈ ہے وہ کیا ہے. یہاں ہم چونکہ صرف چینج آف پروناؤنس کریں گے، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، یعنی کہ یہاں انڈائریکٹ سپیچ میں ہم نے جو پروناؤنس ہوتے ہیں، پروناؤنس کیا ہوتے ہیں؟ یہ اسمائے ضمائر ہیں، پروناؤنس، ٹھیک ہے. جو ناؤن کی جگہ پر ورڈز استعمال ہوتے ہیں ان کو پروناؤنس بولتے ہیں. اب کسی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ میں آپ نے یہ ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ ڈائریکٹ سپیچ میں اس کے دو پارٹس ہوتے ہیں. پہلا پارٹس جیسے ہی سیز، یہ بریکٹ سے باہر ہوتا ہے، کوما سے باہر ہوتا ہے. اور جو اگلا پارٹس ہوتا ہے، اگلا پارٹ وہ کوماز کے اندر ہوتا ہے، جیسے آئی لیو ان پاکستان. دیکھیں آئی لیو ان پاکستان، یہ
कॉमा में, कॉमास के अंदर है। तो डायरेक्ट स्पीच के कितने पार्ट्स होते हैं? 2। जो कॉमा से बाहर पार्ट होता है उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच। और जो कॉमास के अंदर होता है हिस्सा, जैसे आई लिव इन पाकिस्तान, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। अब अगली बात, जब हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है तो क्या क्या तब्दीली करेंगे? सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये जो कॉमास लगे हुए हैं आपको इसको उड़ा देना है। ये एक तब्दीली करते हैं, कॉमास को उड़ा के उसकी जगह पे दैट लगा देते हैं। जैसे ये नीचे लगा हुआ है ही सेज दैट, ठीक है। नंबर 1 क्या करना है, कॉमास को उड़ा देते हैं और उसकी जगह पर दैट लगा देते हैं। नंबर 2, ये जो रिपोर्टेड स्पीच होता है दूसरा पार्ट जो है, इसका जो फर्स्ट यहाँ जो पहले प्रोनाउन होगा, हमने ये देखना है कि ये कौन सा प्रोनाउन है। ये फर्स्ट पर्सन है यानी आई और वी है, या कि सेकंड पर्सन है जैसे यू है, या कि थर्ड पर्सन है जैसे दे। तो ये 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो हमने देखना है कि ये रिपोर्टेड स्पीच में जो पहले प्रोनाउन लिखा गया है वो फर्स्ट पर्सन है यानी आई और वी है या नहीं। अगर तो वो फर्स्ट पर्सन होगा, फर्स्ट पर्सन, तो फिर हमें इस प्रोनाउन को वो जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसके फाइल से ये जो ही है उससे तब्दील कर देंगे, यानी वो फाइल को हम इधर लेकर आएंगे, वो फाइल को यहाँ आना है। और अगर ये रिपोर्टेड स्पीच का ये जो प्रोनाउन है जो पहले लिखा गया है ये अगर सेकंड हो तो फिर हम यहाँ रिपोर्टिंग स्पीच में जो ऑब्जेक्ट होगा जो यहाँ होगा, इस फिक्रे में तो नहीं है, तो इस यहाँ होता है, ठीक है। पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट होगा उसके मुताबिक हम इसको बदल देते हैं। तीसरी बात, और अगर रिपोर्टेड स्पीच का ये जो प्रोनाउन है यहाँ वो थर्ड पर्सन हो, लाइक दे, तो उसको तब्दील नहीं करते। तो ये थी चंद एक खास तब्दीलियां जो यहाँ अभी बताई। अगली बात जो आपने जहन में रखनी है कि अगर फर्स्ट ये जो पार्ट है रिपोर्टिंग स्पीच, अगर ये प्रेजेंट में हो तो या फ्यूचर में हो तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच है लाइक आई लिव इन पाकिस्तान, रिपोर्टेड स्पीच, इसको हम चेंज नहीं करते, उसके टेंस को चेंज नहीं किया जाता। और अगर फर्स्ट पार्ट यानी कि रिपोर्टिंग जो स्पीच है वो पास्ट में हो तो फिर अगले जो हिस्से को, अगला हिस्सा है जिसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, उसको हम पास्ट परफेक्ट में कर देते हैं। तो ये 4-5 चीज़ें थी जिनको आपने जहन में रखना है। ये तमाम चीज़ें हम आगे फिर रिपीट भी करेंगे। अब हम आते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। जब आप एग्जाम्पल्स को देखेंगे तो आपको ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह याद हो जाएंगी। अब एग्जाम्पल लेते हैं। ही सेज आई लिव इन पाकिस्तान, वो कहता है कि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। अब ये उसने बात कही है, अब उसकी कही हुई बात हमने कहनी है, किसी दूसरे ने कहनी है, वो है इनडायरेक्ट। तो वो क्या आ जाएगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, ही सेज, तो हमें ये कॉमास को उड़ा के उसकी जगह पे दैट लगा दिया, दैट। अब यहाँ आप देखें कि रिपोर्टेड स्पीच में पहला प्रोनाउन, यहाँ जो प्रोनाउन है यानी जो यहाँ सब्जेक्ट लगा हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में, वो क्या है, वो आई है, वो फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन
جو ہے وہ فرسٹ رپورٹنگ سپیچ کا جو سبجیکٹ ہے اس کے مطابق بدل جائے گا، یعنی کہ وہ جو ہوگا اس کو ہم ادھر لے کر آئیں گے. تو فرسٹ نے فرسٹ کی کو چینج کرنا ہے، تو پھر آئی کی جگہ وہ آ جائے، ہی آ جائے گا، ادھر آ جائے گا ہی سیز دیٹ ہی. آگے ہے لیو. تو آئی لیو ان پاکستان، میں پاکستان میں رہتا ہوں. یہ چونکہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کا فکرہ ہے تو آپ نے یقیناً پچھلے لیسن ٹینسز پڑھے ہوں گے. ان میں ہم نے بتایا تھا کہ جو ہی شی اٹ یا کوئی سنگل نام ہوتا ہے اس کے ساتھ ورب، جب اس کے ساتھ ورب لگاتے ہیں تو اس ورب کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ کرتے ہیں. اب یہ چونکہ ہی ہے، تھرڈ پرسن ہے، اس لیے ہم نے لیو کے ساتھ لیوز لگا دیا. یہ آلریڈی آپ کو پچھلے لیسن میں ہم نے بتا دیا. تو ہی لیوز ان پاکستان، وہ کہتا ہے کہ وہ پاکستان میں رہتا ہے. اور اردو میں ہم یہ بھی بولتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں پاکستان میں رہتا ہوں. اردو میں دیٹ لگا دیا جاتا ہے جس کا ترجمہ کہ ہوتا ہے. اب ہم آتے ہیں اگلی مثال کی طرف. تم مجھے کہتے ہو تم لاہور جاؤ گے. یو سے ٹو می یو ول گو ٹو لاہور. اب سب سے پہلے ہم نے کام کیا کرنا ہے، انڈائریکٹ بنانے کے لیے یو سے ٹو می، یہ تو ہم نے لگا دیا. پھر اس کے بعد ہمیں یہ جو کاماز ہے ان کو اڑا کے یہاں دیٹ لگا دینا ہے. یو سے ٹو می دیٹ. اب نیکسٹ ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ یہ جو رپورٹڈ سپیچ ہے، رپورٹڈ سپیچ، اس کا جو سبجیکٹ ہے، جو پرونون ہے پہلے جو لکھا ہوا یہ کون سا ہے، یہ ہے سیکنڈ پرسن. اور میں نے پہلے بتایا تھا کہ جب سیکنڈ پرسن یہاں ہوگا تو وہ یہ جو رپورٹنگ سپیچ ہے اس کا جو آبجیکٹ ہے اس کے مطابق وہ چینج ہو جائے گا. اس کا جو آبجیکٹ ہے اس کو ہم یہاں لائیں گے. تو یو سے ٹو می ان کاماز کی جگہ دیٹ لگ گیا. اب یو چونکہ سیکنڈ ہے تو وہاں سیکنڈ کو کیا ہے، آبجیکٹ وہ ہے. تو یو ول گو ٹو لاہور، تب یو سے آئی اس کی جگہ پہ آ جائے گا، کیونکہ می کو ہم نے آئی میں بدلنا ہے. آئی شیل گو ٹو لاہور. تو جسٹ یہ جو پرونون ہے یو، اس کو ہم نے رپورٹنگ سپیچ کے مفعول، یہ جو آبجیکٹ ہے اس کے ساتھ چینج کر دیا، یعنی اس کا جو آبجیکٹ ہے وہ یہاں آ گیا. اب اگلی کچھ مثالیں لیتے ہیں تاکہ مزید آپ کی پریکٹس ہو. میں کہتا ہوں وہ بیمار تھی. I say she was ill. اب انڈائریکٹ میں کیا ہے، I say کاماس کو اڑا دیں گے، وہاں دیٹ لگا دیں گے. I say that. اب یہاں رپورٹڈ سپیچ میں جو سبجیکٹ ہے، یعنی یہ جو فرسٹ یہاں پروناؤن لگا ہے وہ کیا ہے، یہ ہے شی. تو شی کیا ہے، یہ تھرڈ پرسن ہے. ہی شی وغیرہ، ہی شی دے، یہ تھرڈ پرسن ہے. اور آپ کو بتایا کہ جب تھرڈ پرسن آ جائے گا تو اس کو چینج نہیں کر دے. جسٹ یہاں اگر فرسٹ پرسن ہوگا تو وہ فرسٹ کے مطابق چینج ہو جائے گا، اگر سیکنڈ ہوگا تو فرسٹ یہ جو رپورٹنگ سپیچ ہے اس کے آبجیکٹ کے مفعول کے مطابق چینج ہو جائے گا. اور اگر یہاں دوسرے حصے میں، دوسرے پارٹ میں یہ جو پروناؤن ہے یہ تھرڈ پرسن ہوگا تو اس کو ہم تبدیل نہیں کریں گے. لہٰذا آئی سے ایز اٹ از رہے گا. پھر ہم نے کاماز کی جگہ پہ دیٹ لگا دیا. آئی سے دیٹ شی کو ہم نے چینج نہیں کیا، وہ بھی سمپل ایسے ہی رہے گا. شی واز ill، اس کو ہم نے تبدیل نہیں کرنا کیونکہ پچھلا جو سینٹینس ہے، جو پارٹ ہے رپورٹنگ سپیچ جو ہے وہ پریزنٹ میں ہے. تو آپ کو بتایا تھا کہ جب رپورٹنگ سپیچ پریزنٹ میں ہوگا یا فیوچر میں تو یہ جو اگلا پارٹ ہوگا رپورٹڈ سپیچ اس کو چینج، یعنی کہ اس کا جو ٹینس ہے اس کو ہم نہیں، اس کے زمانے کو نہیں بدلتے، ٹینس کو نہیں بدلتے. وہ اگر پاسٹ میں ہے تو وہ پاسٹ میں رہے گا، فیوچر میں ہے تو وہ فیوچر میں رہے گا. ٹھیک ہے، یعنی اگر فرسٹ
پارٹ جو ہے جس کو رپورٹنگ سپیچ بولتے ہیں وہ اگر پریزنٹ میں ہوگا یا فیوچر میں تو سیکنڈ پارٹ کو جو رپورٹڈ سپیچ ہے اس کو ہم تبدیل نہیں کرتے، اس کے ٹینس کو نہیں بدلتے. اگر وہ پریزنٹ میں ہے وہ پریزنٹ میں رہے گا، فیوچر میں ہے فیوچر میں، اور پاسٹ میں ہے تو پاسٹ میں. ہاں البتہ اگر پہلا پارٹ یہ جو رپورٹنگ سپیچ ہے یہ پریزنٹ اور فیوچر کی بجائے پاسٹ میں ہو تو نیکسٹ جو ہوگا اس کو ہم پاسٹ پرفیکٹ میں کر دیتے ہیں. اب ہم اگلی اگزامپل کی طرف آتے ہیں. فاروق کہے گا میں جماعت میں حاضر ہوں. فاروق کہے گا میں جماعت میں حاضر ہوں. اب فاروق کہے گا، پہلے نمبر یہ دیکھیں یہ فیوچر کا ٹینس ہے، اس کا مطلب ہے اگلے پارٹس کے جو ٹینس ہے اس کا جو زمانہ ہے اس کو ہم نے نہیں چھیڑنا. اب فاروق ول سے یہ ایز اٹ از آ جائے گا، فاروق ول سے. اب نیکسٹ فرسٹ ہم نے کام کیا کرنا ہے، کاماز کو اڑا کے دیٹ لگا دینا فرسٹ کام. پھر اس کے بعد جو آگے رپورٹڈ سپیچ ہے اس کا جو فرسٹ پرسن یہاں جو پرونون ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے، جو سبجیکٹ ہے اس کو دیکھنا ہے وہ کون سا پرسن ہے، وہ فرسٹ پرسن ہے، سیکنڈ ہے، تھرڈ ہے، کون سا ہے. تو یہ آئی ہے فرسٹ، تو فرسٹ ہے تو پھر اس کو ہم کس کے ساتھ چینج کریں گے، رپورٹنگ سپیچ کے سبجیکٹ کے ساتھ، یعنی اس کے پہلے حصے کے پہلے والے کے ساتھ. تو وہ کیا ہے، وہ ہے فاروق. ٹھیک ہے، تو پھر دیٹ لگا کے تو آئی کی جگہ پہ کیا آ جائے گا، ہی آئے گا. کیونکہ آئی کیا ہے، پرونون ہے، تو فاروق نام ہے تو اس سے ایک تھرڈ آدمی کی بات ہو رہی ہے نا، تو تھرڈ پرسن جو تھرڈ پرونون ہوگی وہ کیا ہے، وہ ہو جائے گی ہی. تو آئی کی جگہ پہ ہی آ جائے گا، فاروق اس کی بات ہم کریں گے. ٹھیک ہے، فاروق ول سے دیٹ ہی. آگے آئی ایم تھا، میں ہوں، تب ہم نے آئی ایم نہیں لگانا بلکہ اس ہی کے مطابق ہم نے ہیلپنگ ورب لگانا ہے. تو ہی از آئے گا، ہی از پریزنٹ ان دا کلاس. کہ فاروق کہے گا کہ وہ کلاس میں حاضر ہے. اب ہم نے وہ بات کی پہلے کیا، فاروق کہے گا میں جماعت میں حاضر ہوں. فاروق کہے گا میں جماعت میں حاضر ہوں. اب اس کی بات ہم اگر کہیں گے تو کیا ہو جائے گا، فاروق کہے گا کہ میں جماعت میں حاضر ہوں، انگلش میں کیا ہو جائے گا، فاروق will say that he is present in the class. یعنی فاروق کہے گا کہ وہ کلاس میں حاضر ہے، ہم اس کی بات اب کر رہے ہیں. نیکسٹ ایگزامپل لیں، ہم لیاقت سے کہیں گے تم نے کچے آم کھائے. We shall say to لیاقت you ate raw mangoes. اب پہلے آپ دیکھیں we shall say to لیاقت، یہ فیوچر کا ٹینس ہے، اس لیے ہم نے اگلے پارٹس کو رپورٹڈ سپیچ کو چینج نہیں کرنا، اس کا ٹینس ہم نے نہیں بدلنا. اب we shall to لیاقت انڈائریکٹ میں اس کو ایز اٹ از اب لکھیں گے. اور فرسٹ اسٹیپ اس کے بعد کیا ہم نے کرنا ہے کہ یہ جو کوماز ہیں اس کو اڑا دینا ہے، اس کی جگہ پہ دیٹ لگا دینا ہے. اور پھر نیکسٹ ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ یہ جو رپورٹڈ سپیچ ہے اس کا سبجیکٹ ہے وہ کون سا ہے، وہ فرسٹ پرسن ہے یا سیکنڈ یا تھرڈ ہے. تو یو کیا ہے، یہ یو سیکنڈ ہے. تو سیکنڈ ہم نے دیکھنا ہے کہ یہاں سیکنڈ میں کیا تھا، آبجیکٹ کیا تھا، یہ کیونکہ سیکنڈ جو ہے وہ پہلے کے رپورٹنگ سپیچ کے آبجیکٹ سے بدلے گا. تو یہاں رپورٹنگ سپیچ میں آبجیکٹ کیا ہے، کس پر کام ہو رہا ہے، کس کی بات ہو رہی ہے، کس کو کہا جائے گا، لیاقت. لیاقت آبجیکٹ ہے. تو we shall say to لیاقت کوما کی جگہ کوماز کی جگہ دیٹ. اب you ate raw mangoes، تو یو کی جگہ پہ اس کی ہم بات کریں گے، یہ سیکنڈ ہے تو سیکنڈ وہاں لیاقت ہے. he ate raw mangoes، تو یو کی جگہ پہ کون سا پرونون آ جائے گا، ہی، کیونکہ یو سیکنڈ پرسن ہے اور سیکنڈ پرسن میں وہاں کیا ہے، لیاقت. تو لیاقت سے پرونون کیا ہوگا، ہی آئے گا. اب نیکسٹ ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں.
میں کہوں گا وہ اسکول آئے گا. I shall say he will come to school. تو اگین اس بات کو ذہن میں رکھ لیں کہ I shall say میں کہوں گا، تو پہلا پارٹ یعنی کہ رپورٹنگ سپیچ کس ٹینس میں ہے، کس زمانہ میں ہے، فیوچر میں ہے، لہٰذا ہم نیکسٹ رپورٹڈ سپیچ کے زمانے کو چینج نہیں کریں گے. I shall say انڈائریکٹ بنانے کے لیے فرسٹ سٹیپ کیا کرنا ہے، کاماز کو اڑا کر دیٹ لگا دیا. I shall say that کے بعد نیکسٹ رپورٹڈ سپیچ کا ہم نے دیکھنا ہے جو سبجیکٹ ہے وہ کیا ہے، فرسٹ پرسن ہے یا سیکنڈ ہے یا تھرڈ ہے. تو یہ ہی تھرڈ پرسن ہے، تھرڈ پرسن ہے، یہ تو تھرڈ پرسن ہے، تو تھرڈ پرسن چینج نہیں ہوتا، یہ ہم نے بتایا تھا. ہی، شی، اٹ، دے وغیرہ یہ تھرڈ پرسن ہے، تو ان کو تبدیل نہیں کیا جاتا، یہ ایز اٹ از رہے گا. I shall say that he will come to school. I shall say that he will come to school. جس ہم نے پروناؤن کو ایز اٹ از لگا دیا، چونکہ یہ تھرڈ پرسن ہے اس لیے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اب یہ جو تمام قوانین آپ کو میں نے اوپر رولز بتائے ہیں، یہ نیچے اردو میں لکھ بھی دیے ہیں تاکہ آپ لکھے ہوئے کو پڑھ کر اچھی طرح یاد کر سکیں. ان تمام قوانین کو ہم ایک دفعہ یہاں پھر پڑھتے ہیں. پہلا قاعدہ کہ اوپر والی مثالوں سے آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ ہر جملہ چاہے وہ اردو کا ہو یا انگریزی کا، وہ دو حصوں پر مشتمل ہے. ایک حصہ وہ ہوتا ہے جس میں اصل روایت کے الفاظ واوین یعنی انورٹڈ کوما کے اندر ہوتے ہیں، یعنی جو اصل روایت ہے، جو بات ایکچولی کرنے کا مقصد ہوتا ہے، جو بات بتائی جا رہی ہوتی ہے وہ اصل روایت ہوتی ہے، اس کو وہ انورٹڈ کوماز میں ہوتی ہے. یہ جو انورٹڈ کوماز ہوتے ہیں ان میں ہوتی ہے، اور وہ جو انورٹڈ کوماز میں ہوتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں، رپورٹڈ سپیچ. یہ آلریڈی ہم اوپر بتا چکے ہیں. اور جو واوین انورٹڈ کوماز ہیں، کوما سے باہر والی سپیچ ہوتی ہے، اس کو رپورٹنگ سپیچ بولتے ہیں. یعنی پہلے والے حصے کو رپورٹنگ سپیچ اور دوسرے والے حصے کو جو کوماز میں ہے وہ رپورٹڈ سپیچ ہو جائے گی. اب یہ اگزامپل دے کے پھر مزید آپ کو بتایا گیا ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائے. فار ایگزامپل he says I will go home. تو اس جملے میں he says یہ انورٹڈ کوما سے باہر ہے، یہ رپورٹنگ سپیچ ہے، جو رپورٹ کر رہا ہے، جو بتا رہا ہے. تو جو کیا چیز بتائی جا رہی ہے، رپورٹڈ کیا ہے، رپورٹ کیا ہوئی ہے چیز، I will go home، یہ ہے رپورٹڈ سپیچ، یہ جو کوماز کے اندر ہے یہ والی. اب نیکسٹ جو قانون ہے، قاعدہ ہے، وہ کیا ہے، کلام بلا واسطہ جس کو ڈائریکٹ سپیچ بولتے ہیں، جب اس کو ہم کلام بالواسطہ یعنی جب انڈائریکٹ میں تبدیل کرتے ہیں تو کیا کرنا ہے، ہم نے ڈائریکٹ سپیچ کو اردو میں جب انڈائریکٹ سپیچ میں بدلا جاتا ہے تو اردو کے اندر کوئی خاص تبدیلی نہیں ہوتی. وہ کیا اس میں بلکہ عام طور پر قوموں کو اڑا کر لفظ کہ لگا دیا جاتا ہے، یعنی اردو میں کوئی خاص تبدیلی نہیں ہوتی. جیسے ہم لیاقت سے کہیں گے کہ، تو یہاں کوئی تبدیلی خاص نہیں ہے، جسٹ کہ لگا دیا ہے. اوکے، اب اور دونوں سپیچ کو پھر ملا دیا جاتا ہے. فار ایگزامپل he says I will go home, they says they ate fruits. تو یہاں جتنے بھی یہ جو انورٹڈ کوماز ہیں ان کو اڑا کے جسٹ دیٹ لگا دیا ہے اور اردو میں کہ لگا دیا ہے. اب تیسری بات،
ڈائریکٹ سپیچ کو انگریزی میں انڈائریکٹ بدلنے کے لیے جو تبدیلیاں کرنی ہیں وہ جو ہم نے اوپر بیان کی ہیں ان کو پھر ہم 1 بائی 1 کر کے بیان کرتے ہیں۔ انورٹڈ کوما کو اڑا دیا جاتا ہے اور کسی جملے کے رپورٹنگ سپیچ والے حصے کو رپورٹڈ سپیچ والے حصے کے ساتھ لفظ دیٹ کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے، یعنی جو رپورٹڈ سپیچ اور رپورٹنگ سپیچ ہے ان کے درمیان جو کوماز ہیں ان کو اڑا دیا جاتا ہے اور کوما کی جگہ پہ دیٹ لگا دیا جاتا ہے۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات، جو رپورٹنگ سپیچ جو پہلے والا حصہ ہوتا ہے اس کا جو کوما اس کے بعد کوما لگا ہوتا ہے اس کو بھی اڑا دیا جاتا ہے، جیسے یہ سیز کے بعد یہ جو نیچے کوما لگا ہوا ہے اس کو بھی اڑا دیا جاتا ہے، اس کومے کو بھی اڑا دیا جاتا ہے۔ اور یہ جو انورٹرز کوما ہیں، یہ آئی ول گو ہوم، یہ جو ہے ان کو بھی اڑا دیا جاتا ہے، تو ان کی جگہ پہ کیا کرتے ہیں، دیٹ لگا دیتے ہیں۔ اب اگلی بات، جملے کے رپورٹنگ سپیچ والے حصے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی اور اسی طرح لکھا جاتا ہے، لیکن رپورٹڈ جو سپیچ کے جو ضمائر ہیں ان کو تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ جو پہلے بھی ہم نے بتایا کہ سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، کوماز کو اڑا کے ہم نے دیٹ لگا دیا، دیٹس اٹ۔ نیکسٹ ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو رپورٹڈ سپیچ ہوتا ہے اس کا جو ضمائر ہوتے ہیں، جو پروناؤنز لگے ہوتے ہیں، جو سبجیکٹ وغیرہ لگے ہوتے ہیں، اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ فرسٹ پرسن ہے یا سیکنڈ پرسن ہے یا تھرڈ پرسن ہے، ان کو ہم کیا کرتے ہیں، بدلتے ہیں۔ وہ کیسے بدلتے ہیں؟ آپ کو پہلے بھی اوپر بتا چکے ہیں کہ اگر وہ رپورٹڈ سپیچ کا جو ضمائر ہیں وہ فرسٹ پرسن جیسے آئی ہوئی ہوں گے تو وہ جو پہلے والا حصہ رپورٹنگ سپیچ ہے اس کے فائل یعنی سبجیکٹ کے مطابق اس کو بدل دیتے ہیں اگر فرسٹ پرسن۔ اور اگر رپورٹڈ سپیچ جو ہے یعنی کہ دوسرا حصہ اس کے جو اسمائی ضمیر ہیں پروناؤنز وہ صیغہ حاضر ہوں یعنی سیکنڈ پرسن ہوں جس کو یو بولتے ہیں، تو وہ رپورٹنگ سپیچ جو پہلا حصہ آتا ہے اس کے آبجیکٹ کے مطابق بدلتے ہیں۔ یہ بھی پہلے بتا دیا۔ اب تیسری بات، اگر رپورٹڈ سپیچ یعنی کہ جو دوسرا پارٹ ہوتا ہے اس کے جو ضمائر ہیں پروناؤنز وہ تھرڈ پرسن صیغہ غائب یعنی تھرڈ پرسن ہوں جیسے ہی، شی، اٹ یا دے، تو ان کو نہیں بدلتے۔ قاعدہ نمبر 4، یہ وہ تمام باتیں ہیں جو پیچھے میں پہلے بیان کر چکا ہوں، بتا چکا ہوں۔ اگر رپورٹنگ سپیچ یعنی پہلے والا حصہ اس کا جو ورب ہے، جو فعل ہے، وہ پریزنٹ میں ہو، پریزنٹ ٹینس میں یا فیوچر ٹینس میں، تو اگلے والا حصہ جو رپورٹڈ سپیچ ہے، جو دوسرا پارٹ ہے، اس کے جو وربز ہیں یعنی اس کا جو ٹینس ہے، زمانہ ہے، اس کو ہم بدلتے نہیں ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرتے۔ اور اگر رپورٹنگ سپیچ یعنی پہلے والا حصہ اس کا جو ورب ہے، فعل، وہ پاسٹ ٹینس میں ہو تو پھر ہم جو سیکنڈ پارٹ ہے رپورٹڈ سپیچ ہے اس کے افعال بھی ماضی میں بدل دیتے ہیں، اس کو بھی ماضی میں ہم کر دیتے ہیں۔ اب کس ماضی میں کر دیتے ہیں وہ قاعدہ نمبر 5 میں دیکھیں۔ وہ ہم اگر پاسٹ انڈیفینٹ ہو، پاسٹ انڈیفینٹ میں اگر پہلے والا حصہ یعنی رپورٹنگ سپیچ جو ہے اس کا جو فعل ہے، ورب ہے، وہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس میں ہو تو رپورٹڈ سپیچ جو دوسرا پارٹ ہے، جو دوسرا حصہ ہے، اس کو ہم پاس پرفیکٹ میں بدل دیتے ہیں۔ That's it۔ آگے یہ ہے گریسپ ایکسرسائز ہے، اس میں یہ ورڈز سینٹینسز دیے گئے ہیں اردو میں، آپ نے ان کی ٹرانسلیشن کرنی ہے۔ اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی دشواری ہو، کوئی مشکل پیش آئے، کوئی سمجھ نہ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آج کے لیسن میں اگر آپ کو کسی جگہ پر بھی کوئی کنفیوژن ہے تو آپ
بلا ہیزیٹیشن، بغیر کسی جھجک کے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سجیشن ہو، کوئی ذہن میں کوئی کنفیوژن ہو، آپ وہ بھی بیان کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، سجیشن دے سکتے ہیں۔ اور نیکسٹ لیسن تک اپنا خیال رکھیے گا، تب تک ٹیک کیئر اینڈ گڈ بائے۔